السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ماہ محرم اور اس کی بعض بدعتوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بتایا گیا یا یہ پیش کیا گیا کہ محرم کے مہینے کی فضیلت اور عظمت کیا ہے، اور اس مہینے کی حرمت اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس محرم کے فضائل اور خصائص کیا کیا ہیں، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ یا کچھ مسلمان دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اس مہینے میں ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے ایسے امور انجام دیتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ بدعات و خرافات میں سے، اور انہی بدعات و خرافات میں سے سب سے بڑی بدعت اور سب سے اہم بدعت اور سب سے بنیادی بدعت جو مسلمانوں کے درمیان یا کچھ مسلمانوں کے درمیان یا کچھ لوگوں کے درمیان موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ماہ محرم کو ماتم اور سوگ کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ماتم اور سوگ کا مہینہ ہے، یہ غمزدہ رہنے کا مہینہ ہے، یہ سوگ منانے کا مہینہ ہے، غم کے اظہار کرنے کا مہینہ ہے۔ کیوں آخر ایسا؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے، رمضان کے بعد نفلی روزہ رکھنا، اس میں عاشورہ کا عظیم دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور اس دن روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ مہینہ غم کا مہینہ کیوں ہے؟ یہ مہینہ حزن و ملال کا مہینہ کیوں ہے؟ یہ مہینہ سوگ اور ماتم کا مہینہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے نواسے، سب سے محبوب نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا یہ مہینہ غموں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سوگ اور ماتم منانے کا مہینہ ہے۔ لہذا جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ سیاہ کپڑا پہننا شروع کر دیتے ہیں، صرف اور صرف پورے مہینے تک سیاہ کپڑا پہنیں گے، اپنے گھر کے چھتوں پر، دکانوں پر، مسجدوں پر سیاہ جھنڈے لٹکانا شروع کر دیتے ہیں، کالے کالے جھنڈے۔ آپ جائیں گے دیکھیں گے پوری گلی کے اندر، پورے گھروں پر، گھر کے چھتوں پر، پورے دکانوں پر کالا جھنڈا لٹکائے ہوئے ہیں، مرثیہ، اور اسی طرح سے حزن اور غم منانے اور سوگ منانے کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے محرم کے آغاز سے ہی، محرم کے شروع ہونے سے ہی مرثیہ خوانی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ لوگ تو اس قدر جو ہے غلو اور مبالغہ کرتے ہیں کہ کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بدن کو زخمی کرنے لگتے ہیں، بال نوچتے ہیں، زنجیروں سے اپنے بدن کو مارتے ہیں، اپنے بدن کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ چیزیں دین اسلام کا حصہ ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ چیزیں دین اسلام کا حصہ ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہرگز نہیں دی۔
لہذا ماہ محرم کے تعلق سے جو باتیں ثابت ہیں شریعت کے اندر، ماہ محرم کے اندر جو اعمال ثابت ہیں، جو اعمال مسنون ہیں، ان تمام اعمال کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی مکمل فرما دیا تھا۔ دین کے ارکان کو، دین کے واجبات کو، دین کے فرائض کو، دین کے بنیادی اصول اور قواعد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل فرما دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین کو بحیثیت تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی دین کو مکمل کر دیا تھا۔ پھر یہ ساری باتیں، پھر یہ سارے اعمال، پھر یہ سارے عقائد، پھر یہ سارے امور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کم و بیش 50 سال کے بعد پیش آئے، 50 سال کے بعد یہ تمام اعمال ایجاد کیے گئے، یہ تمام امور ایجاد کیے گئے، یہ عقائد اور نظریات بنائے گئے، تو ان کا دین سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ لہذا میرے دوستو، یہ مہینہ ماہ محرم کا یہ مہینہ، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ لہذا اس مہینے کی حرمت کا باس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھنا مسنون ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یوم عاشورہ ہے، جس دن روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں غم اور سوگ نہیں منانا ہے۔ اس مہینے میں میرے دوستو مرثیہ خوانی نہیں کرنی ہے۔ اس مہینے میں تبرع اور اسی طرح سے سوگ کی مجلسیں منعقد نہیں کرنی جیسا کہ لوگ کرتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کرام کو، جلیل القدر صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ بکتے ہیں۔ لہذا ان تمام باتوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان تمام چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، عورتیں زیورات نہیں پہنتی ہیں، عورتیں شوہر کے گھر نہیں جاتی ہیں، اپنے میکے میں رہتی ہیں اس مہینے کے اندر، اس طرح سے سوگ اور ماتم کا اظہار کرتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی موت اور کسی کی وفات اور کسی کی شہادت پر اس طرح سے سوگ منانے کا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو شہید ہوئے، جن کی وفات ہوئی، کتنے ایسے آپ کے اعزاء اور اقارب ہیں، کتنے ایسے آپ کے گھر والے اور رشتہ دار ہیں کہ جن کی آپ کی زندگی میں ہی، آپ کے رہتے ہوئے وفات ہوئی، موت ہوئی یا شہادت سے اللہ نے انہیں سرفراز فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ اور ماتم منانے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں بتایا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات ہوئی آپ کی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو کیا ان کی وفات پر یا ان کی موت پر یا ان کی موت اور وفات کی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سوگ اور ماتم کا دن منایا؟ کیا آپ نے اپنے گھر کے چھت پر، اپنے حجرے مبارک پر کیا آپ نے کالا جھنڈا لٹکایا؟ کیا آپ نے سیاہ کپڑے زیبتن کیے؟ کیا آپ نے صحابہ کرام کو حزن اور غم اور سوگ منانے کی مجلسیں منعقد کرنے کی تعلیم دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا دکھ بہت ہوا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی،
اور ان کا مقام اور مرتبہ تمام لوگ جانتے ہیں. ان کو سید الشہداء کا خطاب ملا، تمام شہیدوں کے سردار. لیکن کیا ان کی شہادت کی تاریخ اور دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ان کی شہادت اور تاریخ کے مہینے کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ اور ماتم کا مہینہ منایا، سوگ اور ماتم کا دن منایا؟ کہ اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا اس دن جب بھی سال میں وہ دن آئے، جب بھی سال میں وہ مہینہ آئے تو اس مہینے میں سوگ منایا جائے، ماتم منایا جائے، اس مہینے میں سیاہ کپڑے پہنے جائیں، اس مہینے میں کالے جھنڈے لٹکائے جائیں، اس مہینے میں جو ہے مرثیہ خوانی کی جائے، اس مہینے میں سوگ اور ماتم کی مجلسیں منعقد کی جائیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اپنی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی شہادت کے دن اور موقع پر؟ ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے ایسی تعلیم. آپ نے تو کسی کی وفات پر اور کسی کی موت پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی تعلیم دی ہے؟ صبر کرنے کی، تحمل کرنے کی، برداشت کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا اپنے بندوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. کمی سے، اعزاء اور اقارب کی وفات کے ذریعے سے، رشتہ دار اور گھر والوں کی موت کے ذریعے سے. لیکن ایسے موقع پر شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ سوگ اور ماتم منانے کی، چیخنے اور چلانے کی، جاہلیت کی پکارنے کی، گریبان چاک کرنے کی، کپڑے پھاڑنے اور بدن کو زخمی کرنے کی؟ ہرگز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہے آنکھ سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں، دل، لیکن ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات، آپ نے فرمایا کہ میرا دل غم زدہ ہے، جاری ہیں، لیکن میں کوئی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جو اللہ کو ناپسند ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے اور سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا. تو میرے دوستو، یہ ہے شریعت کی تعلیم، یہ ہے دین اسلام کی تعلیم، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. یہ نہیں ہے کہ کالے کپڑے پہنے جائیں، عورتیں زیورات نکال کر کے پھینک دیں، شادی بیاہ نہ کرے کوئی، اور مرثیہ خوانی کی مجلسیں منعقد کی جائیں، صحابہ کرام کو لعن طعن کیا جائے، شیخین کو برا بھلا کہا جائے، اور اسی طرح سے تعزیت کے نام پر کاغذ اور باس کے پھٹوں کا مجسمہ بنایا جائے، اس سے تبرک حاصل کیا جائے، ڈھول تاشے بجائے جائیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات اور بدعت کی جائیں. یہ ہے سوگ منانے کا طریقہ. میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سے ہر مسلمان غمزدہ ہوگا، جو بھی مسلمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام نصیب فرمایا، شہادت کا یہ بلند مقام، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. یہ بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور ان کی شہادت اور ان کی مظلومیت اور ان پر جو ظلم ہوا، ہر مسلمان اس سے رنجیدہ ہے، ہر مسلمان کا دل غم زدہ. لیکن کیا اس کی وجہ سے میرے دوستو اس طرح کے بدعات اور خرافات کیے جائیں، اس طرح کے شرکیات کیے جائیں؟ نعوذ باللہ من ذلک. اور کیا اس سے پہلے صحابہ کرام کی یا جلیل القدر صحابہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ خلفائے راشدین کی شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے ان کے گھر میں گھیر کر کے وہاں پہ شہید کیا. حضرت علی خود ان کے باپ اور ان کے والد محترم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. خلیفہ چہارم، تو خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم، سب کی شہادت ہوئی. کیا ان کی شہادت پر کوئی غم مناتا ہے؟ یہ غم منانے والوں کو، سوگ منانے والوں کو، یہ بدعت خرافات کرنے والوں کو ان کی شہادت کا دن ہی پتہ نہیں ہوگا. تو میرے دوستو، دین اسلام میں کسی کی موت پر، کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر صبر و تحمل کرنے کا حکم ہے، صبر و تحمل کرنے کا حکم ہے. اور لوگ نہ جانے کتنے سالوں سے
یہ بدعت اور خرافات کرتے چلے آ رہے ہیں، کتنے سالوں سے یہ اعمال اور یہ شرکیات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا ایک سچا مسلمان وہ ہے جو ماہ محرم میں وہ اعمال کرے جو ثابت ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور ان بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائے، ان بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو دور کر لے جو لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستو، تعزیت کرنا، کوئی اگر مر جائے، کوئی وفات پا جائے تو اس کی تعزیت کرنا، اس کو صبر کی تلقین کرنا، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ مسنون۔ لیکن تعزیت کا طریقہ کیا یہی ہے جو ہمارے یہاں جو اس مہینے میں لوگ کرتے ہیں؟ کاغذ اور بانس کے پھٹوں کا مجسمہ بناتے ہیں، نہ جانے کتنے لمبے چوڑے مجسمے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا عقائد اور نظریات لوگ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تعزیہ کو چھو لینے سے برکت ہوتی ہے روزی کے اندر، بچے کو اس کے نیچے سے گزار دینے سے اس کی عمر میں اور اس کی رزق میں اور اس کی صحت اور تندرستی۔ میرے دوستو، یہ سب تو کفر اور شرک ہے۔ لہذا ہمیں اس مہینے کو، یہ مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ حزن و ملال کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ، نفلی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا مہینہ۔ لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بجائے سبیلیں بانٹتے ہیں، پانی بانٹتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا۔ میرے دوستو، میں ان تاریخی واقعات میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں کہ کیسے ان کی شہادت ہوئی، کب ہوئی اور کیسے، لیکن کیا ان کی شہادت کو حجت بنا کر کے اور بہانہ بنا کر کے اور اس طرح کے اعمال اور اس طرح کی بدعات اور خرافات کرنا کیا جائز ہے دین میں؟ بالکل نہیں جائز ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بھلائی کا کام ایسا نہیں جس سے بتایا نہ ہو اپنی امت کو، اور کوئی بھی برائی کا کام ایسا نہ ہو جس سے ڈرایا نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے میں وہی اعمال کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور اس طرح کی بدعات اور خرافات سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور بدعات اور خرافات اور شرکیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔